جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لے، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، مرحوم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، مغرب میں مارا مارنا پھر اے گدا علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء
وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ 2 مبارک سلسلوں کی تکمیل کے بعد آج اللہ کے فضل و احسان سے تیسرے سلسلے تاریخ اسلام کی افتتاحی مجلس کے بعد آج کی باقاعدہ پہلی مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعون و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. ایک مسلمان کے لیے اپنی اسلامی تاریخ سے واقفیت کیوں ضروری ہے، کس قدر ضروری ہے، اس پر بہت ہی تفصیل اور جامع انداز کے ساتھ پچھلی افتتاحی مجلس میں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی تھی. آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک بات اچھی طرح ذہن نشین ہم سب کر لیں کہ تاریخ اسلام کو سننا یہ تاریخ سے واقفیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے. اگر دل دماغ میں یہ جذبہ بیٹھ جائے کہ میں معلومات حاصل کر لوں اور میں تاریخ سے واقف ہو جاؤں اور میری معلومات میں اضافہ ہو جائے تو یقین کریں کہ جیسے آئیں گے ویسے واپس چلے جائیں گے. لیکن اگر اس نیت سے بیٹھیں گے کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اس نیت سے ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں اللہ پاک نے قوموں پر، امتوں پر، لوگوں پر کیسے احوال بھیجے ہیں، تو ان حالات کو سننا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً، موقع بموقع صحابہ کو پچھلی امتوں کے، پچھلے لوگوں کے احوال بیان فرماتے تھے. احادیث کی کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی گزرے، پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے، پچھلی امتوں میں ایسے افراد گزرے. آپ ان کی مثالیں دے کر صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے. تو سابقہ امتوں کے حالات کو سمجھنا اور اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے. لیکن سنت کا ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں گے کہ ہم صرف تاریخ سے واقفیت حاصل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تاریخ کو سن کر اس سے ایک عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، زوال سے عروج کی طرف سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج یہ ترتیب شروع ہو جائے گی اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سلسلے میں برکت نصیب فرمائے اور اس امت کے دوبارہ عروج کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائے. جی، یہ ہے تاریخ اسلام کی پہلی مجلس. جی، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑی اہم بات جو ایک شاعر نے اپنی زبان میں کہی ہے کہ تاریخ کا پیغام امت مسلمہ کے نام. اب دیکھیں انسان کا مزاج یہ ہے نا، یہ دنیا میں بہت جلدی ترقی چاہتا ہے کہ میں راتوں رات آگے چلا جاؤں، ہے نا. جس فن میدان میں بھی انسان ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کم کروں
اور مقام بہت جلدی حاصل کر لوں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ تاریخ نے اس انسان کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے. آپ غور سے دیکھیں گے تو بہت عبرت کے اشعار ہیں. تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. شاہی جانتے ہیں؟ بادشاہت. اس نے کہا یہ میری دنیا ہے، یہ بادشاہت کے ساتھ چلتی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے. انسان لڑے، انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا کہ نہیں یہ نہیں ہے، اس میں تو ترقی نظر نہیں آئی. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا کہ یہ بھی نہیں ہے. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. محنت نے کہا بس لگے رہو جانور کی طرح، اصل یہ ہے. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. یہ بھی نہیں. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے. مومن نے کہا، سب مل کے کہیں، مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. ہماری حقیقت یہ ہے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ انسان کامیابی کا سفر مکمل کرنا تو دور کی بات شروع بھی نہیں کر سکتا. جی، اب تاریخ کو اگر ہم آسان طریقے سے تقسیم کریں دوستو، چونکہ یہ تو ایک بہت پھیلا ہوا موضوع ہے نا، آسانی سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو تاریخ کے کتنے حصے بنیں گے؟ 3 حصے. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ آخر تک چلے گا. تاریخ کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 ہے جاہلیت اولا. اولا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ پہلی والی، جاہلیت اولا. نمبر 2 اسلام. نمبر 3 جاہلیت ثانیہ. تاریخ ان 3 چیزوں میں بند ہو گئی ہے دوستو. جاہلیت اولا کا کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی آمد سے پہلے یہ انسان کتنا گر چکا تھا، کیا ظلم تھا، کیا بے انصافی تھی، کیا قتل و غارت گری تھی، کیا بدکاری تھی، کیا فحاشی تھی. وہ کون سا غلط کام تھا جو انسان نہیں کر رہا تھا؟ یہ سب تاریخ کے کس حصے میں ہوئے؟ جاہلیت اولا میں. حضور ابھی تشریف نہیں لائے. دوسرا حصہ ہے اسلام. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ جب تشریف لے آئے، آپ کو نبوت ملی، اسلام کا آغاز ہوا. یہ تاریخ کا ایک زرعی باب ہے، ایک روشن باب ہے. اور تیسرا ایک حصہ جو آئے گا وہ ہے جاہلیت ثانیہ کا، دوسری جاہلیت، یہ آخری زمانے میں. احادیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احوال کی خبر دی کہ کیا کچھ آگے ہونے والا ہے، اور فرمایا یہ امت سابقہ امتوں کی خرابیوں کی طرح اتنا قریب ہو جائے گی، حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہ انسان پھر جا کے اس گمراہی میں جا گرے گا. تو تاریخ کے کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصے ہو گئے. اب ہم بات شروع کریں گے اس پہلے حصے سے. آج کی مجلس میں جاہلیت اولا پر اختصار سے بات کریں گے. جی، عہد جاہلیت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد.
جو حضرات پچھلے سلسلوں سے جڑے ہوئے تھے سیرت طیبہ کے مبارک سلسلے میں، تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ اس پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جن حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عہد جاہلیت کہتے ہیں۔ ان حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، لیکن چونکہ ہمیں تاریخ کا ایک تسلسل، ایک جوڑ قائم کرنا ہے، ربط، تو بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اس حصے کو خلاصتاً دوبارہ سمجھ لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اور جاہلیت کا زمانہ چل رہا تھا، لوگ بالکل گرے ہوئے تھے، جانوروں اور حیوانوں کی مانند ہو چکے تھے۔ تو ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا تاکہ جاہلیت اولا کا دور ختم ہو اور اسلام کے دور کا آغاز ہو جائے۔ جی، اب عہد جاہلیت، اس میں ایک تو عام دنیا ہے اور ایک جزیرۃ العرب ہے۔ اس کے ہم دو حصے کیوں بنا رہے ہیں دوستوں؟ آپ میں سے ہر ساتھی اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کہاں پر ہوئی ہے؟ جزیرۃ العرب میں ہوئی، ایسا ہی ہے نا؟ آپ جزیرۃ العرب میں تشریف لائے، کیوں لائے؟ اس کی حکمت یہ تفصیل سے گزر چکی۔ آپ کی بعثت جزیرۃ العرب میں ہوئی، لیکن جزیرۃ العرب سے ہٹ کر ایک عام دنیا تھی، دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ اب عام دنیا کون سی تھی؟ جزیرۃ العرب کہاں پر تھا وہ آپ دیکھیں۔ جی، اب عام دنیا ایک اس کا طبعی جغرافیہ، طبعی جغرافیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اس کی زمین کیسی ہے اور کتنی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ جغرافیہ ایک پورا مضمون ہے جس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان دنیا کے نقشے میں اس جگہ پر ہے، اس کے پڑوس میں یہ ملک ہے، پاکستان کا کل رقبہ اتنا ہے، اسی طرح ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں طبعی جغرافیہ۔ ایک ہے عام دنیا کا طبعی جغرافیہ کیا تھا، دنیا کتنی بڑی تھی، کتنے حصوں میں تھی، اور ایک ہے اس جغرافیہ پر رہنے والی آبادی کون سی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک ہے زمین اور ایک ہے زمین پر رہنے والے انسان۔ تو عام دنیا میں دو باتیں ہمیں سمجھنی ہے کہ اس وقت کی دنیا کا طبعی جغرافیہ کیا ہے، اس وقت دنیا کی آبادی کیا ہے۔ جی، یہ ہے، یہ آپ دیکھیں گویا تقریباً دنیا کا ایک نقشہ ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سفید سفید، یہ زیادہ ہے نا، یہ پورا پانی ہے، اور اس کے بیچ میں یہ بر اعظم ہے۔ بر اعظم کہتے ہیں پانی کے اندر خشکی کے ٹکڑوں کو، تو کہتے ہیں نا بھئی دنیا کا 3/4 پانی ہے، 1/4 پہ آبادی ہے، پانی زیادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا، اب یہ دنیا کا ایک طبعی جغرافیہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ ہے یورپ، یہ ہے ایشیا اور یہ ہے افریقہ۔ اس وقت کی دنیا میں جو جاہلیت کی دنیا ہے، اس کا جو طبعی جغرافیہ ہے، اس میں صرف یہ 3 بر اعظم ایجاد ہوئے تھے۔ انسان ان 3 جگہوں تک پہنچے ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ تک۔ یہ جو نارتھ امریکہ ہے یا لیٹن امریکہ ہے، لاطینی امریکہ وغیرہ ہے، یہ بر اعظم، یہ جزیرے بہت بعد میں جا کے دریافت ہوئے ہیں دوستوں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس وقت کی دنیا کے کل بر اعظم بڑے کتنے ہیں؟ 3، یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ تو جزیرۃ العرب بالکل اس کے وسط میں آتا ہے، ابھی آگے نقشے میں آ جائے گا۔ بالکل اس کے وسط کے اندر کیا آتا ہے؟ جزیرۃ العرب۔ یہ گویا اس وقت کی پوری دنیا کا ایک طبعی جغرافیہ آپ کے سامنے ہے، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اور اس کے ارد گرد یہ پورا پانی ہے۔ جی، اب اس طبعی جغرافیہ پر، دنیا کا جو طبعی جغرافیہ ہے، اس پر آبادی کس کی تھی؟ کون لوگ رہتے تھے اس وقت؟ تو اب سمجھ لے 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کے زندگی میں اس کا دینی پہلو، اور ایک ہوتا ہے اس کا سیاسی پہلو۔ ہر انسان کے اندر اپنے دین پر عمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے،
ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، ابھی ہمیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ عشاء کی۔ یہ ہمارے دین کا ایک فریضہ ہے جس جذبے کے ساتھ ہم یہاں پر اور ہر مسلمان اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہلاتا ہے انسان کا مذہبی حصہ۔ ایک ہوتا ہے حکومت، یعنی ایک سیاسی نظام۔ اس وقت آپ کی سرحدوں پہ فوج کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کی سرحدوں پہ۔ اس وقت اسلام آباد میں آپ کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں وزیر فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے۔ یہ سب کام کس کا ہوتا ہے؟ حکومتوں کا ہوتا ہے۔ تو آبادی میں ایک دینی سوچ ہوتی ہے، ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا، تو اب عام دنیا کی آبادی کے مذاہب کون سے تھے، اس کی حکومتیں کون سی تھی؟ مذاہب جو اس وقت دنیا میں تھے، جاہلیت کی بات ہو رہی ہے دوستو، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک مذہب تھا یہودیت کا، اور یہودیت دعوے دار تھے کس پیغمبر کے ماننے کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دعوے دار تو تھے، لیکن ان کے پلے میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذرہ بر حصہ بھی باقی نہیں تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت آ جائیں تو وہ یہودیت سے بیزاری کا اعلان کر دے کہ نہیں بھئی یہ تو میری تعلیمات نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے گڑ لی، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرا جو مذہب تھا وہ تھا عیسائیت کا، اور یہ دعوے دار تھے کس پیغمبر کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ خوب ظلم کیا، اور انجیل میں خوب تحریف کی، اپنی طرف سے باتیں بڑھائی، اور ان کے راہبوں نے لوگوں سے نذرانے اور پیسے لے کر غلط مسائل اور احکامات بیان کیے۔ اس کی شکل بھی بالکل بگڑ گئی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دو مذاہب ہیں یہ آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر بھی آئے ہیں، ان کے پاس کتاب بھی آئی ہے، اور جہاں پیغمبر اور کتاب آ جائے وہ مذہب کیا کہلاتا ہے؟ آسمانی مذہب۔ تیسرا جو زمانے جاہلیت میں مذہب تھا وہ تھا مجوسیت کا، آگ پرست، آتش پرست، جو نعوذ باللہ آگ کو سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے، یہ خدا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو فارس ایران کے لوگ تھے یہ اس مذہب میں مبتلا تھے، یہ آسمانی مذہب نہیں ہے۔ چوتھا جو تھا یہ بدھ مت تھا۔ بدھ مت کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نام گوتم بدھ۔ گوتم بدھ یہ ان کے نظریے کے مطابق ایک بڑے نیک شخص گزرے ہیں، اور انہوں نے انسان کو انسان کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، ایثار کا درس دیا ہے۔ آج کل اس کے پیروکاروں کو بدھسٹ کہتے ہیں۔ بدھسٹ یہ چائنا، برما، یہ جو پوری پٹی چلتی ہے یہ بدھ مت کے پیروکار ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ بدھ مت جو تھا یہ مستقل کوئی مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ رد عمل تھا ہندو مت کا۔ رد عمل جانتے؟ ریئیکشن۔ یہ ایک ریئیکشن تھا۔ کیا مطلب؟ ہندو مت جو خالصتاً یہ لوگ بت پرست تھے، جیسے ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، بتوں کو پوجتے ہیں، اس وقت بھی ہندو مت تھا، بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن ہندو مت میں ایک بہت ہی گندا اور گھٹیا تصور جو آج تک ہے وہ طبقاتی تفریق ہے۔ یہ ہر ایک کا ایک طبقہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ہے اور یہ پنڈت ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نیچے آ جاتے ہیں، سب سے نچلا طبقہ ان کا ہے اچھوت۔ اچھوت کہلاتا ہے۔ اور ہندو مت کا کہنا ہے کہ جو اچھوت ہے یہ ہمارے پیر سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اتنی ایک پس سوچ ہے ان کی، لہٰذا ہم اچھوت کے ساتھ جو چاہے کریں، جو کرے یہ ہمارے غلام ہے اور جانوروں کی طرح۔ انسان ایک حد تک دبتا ہے، ظلم برداشت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ جب بڑھا تو اس ظلم کے رد عمل میں ایک نئے مذہب نے کروٹ لی، اور اس کا نام کیا تھا؟ بدھ مت۔ اور گوتم بدھ نے آ کر یہ کہا کہ بھئی انسان کو انسان کا احساس کرنا ہوگا، جو تم نے یہ اچھوت اور شودر اور فلاں فلاں بنائے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہندو مت کے رد عمل میں بدھ مت وجود میں آیا۔ یہ گوتم بدھ کے پیروکار تھے،
ان کو سب کچھ سمجھتے تھے، آج بھی ان کے مجسمے بناتے ہیں. اور ہندو مت میں تو بت پرستی تھی، پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے بت بناتے رہے. اور چھٹے نمبر پر جو مذہب تھا وہ تھے اہل عرب والے، اور یہ لوگ شرک کے اندر بھرپور طریقے سے مبتلا تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بھی کن میں ہوئی ہے؟ عرب میں، جو شرک کے اندر مبتلا. یہ تو 6 مذاہب کی تفصیل آ گئی. آپ حکومتیں اس وقت کون سی تھی؟ طبعی جغرافیہ پر ایک حکومت جو بہت بڑی تھی وہ تھی رومی حکومت. رومی حکومت جو تھی یہ اصل میں عیسائی تھے، عیسائی مذہب کو فالو کرتے تھے. اور دوسری تھی ایرانی حکومت، اور یہ لوگ مجوسیت کے اندر مبتلا تھے، آگ پرست تھے. لیکن یہ اس زمانے کی 2 سپر پاور ہیں دوستوں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں فلاں سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور، اس کی ایک جنگ چل رہی ہے. اس زمانے کے سپر پاور یہ ہے رومی حکومت اور ایرانی حکومت. یہ بڑی حکومتیں تھیں. تیسری حکومت تھی ہندوستان کی جو آج بھی ہے. چوتھی تھی جزیرت العرب کی، جہاں عرب لوگ رہتے تھے اور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی. اور پانچویں حکومت تھی یورپ کی. آج کی یورپی دنیا جو ہے، اس وقت ایک تھا یورپ. یورپ کیا تھا؟ یہ بالکل وحشت اور درندگی کی ایک علامت تھی. جنگلوں میں رہنے والے، انسان کو کھانے والے، کچا گوشت کھانے والے، بالکل برہنہ بے لباس گھومنے والے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو آج ہم رطب اللسان ہوتے ہیں، تعریفیں کرتے نہیں تھکتے یورپ کی کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. تھوڑی سی تاریخ سے اگر واقفیت ہوتی تو آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا. آپ کی صحیح تاریخ میں لکھا ہے کہ یورپ نے اگر کچھ تہذیب انسان کی سیکھی ہے تو وہ آپ کے اسلام سے سیکھی ہے، اسلام سے سیکھی ہے. لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہر چیز پر آ کے اپنا عنوان، اپنا ٹائٹل، اپنا لیبل لگا دیا ہے دوستوں. نام بدل دیے، عنوان بدل دیے. کتنے شہر، کتنے ملک ایسے ہیں جن کے نام اسلامی تھے، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اس کو انگلش میں کنورٹ کر دیا. جبرالٹر بنا دیا جبل الطارق کو. سمجھ میں آ گئی؟ ہسپانیہ، اندلس کو ہسپانیہ بنا دیے، اسپین بنا دیے. ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اسلامی تاریخ کے ساتھ. تو ان کے پاس کوئی طور طریقہ زندگی گزارنے کا نہیں تھا. اگر ان کے پاس کچھ آیا ہے تو کن کی برکت سے آیا؟ اسلام کی برکت سے. تو اس زمانے کے مذاہب یہ 6 ہیں اور اس زمانے کی حکومتیں یہ 5 ہیں. یہ ہے عام دنیا کا طبعی جغرافیہ اور عام دنیا کی آبادی. جی اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے. دیکھ رہے ہیں دوستوں، آپ نے ابھی حکومتیں پڑھی. آپ سے ایک بات عرض ہوئی کہ اس وقت 2 سپر پاور تھی. کون کون سی؟ ایک روم اور ایک فارس. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے روم. یہ اس زمانے کی پہلی سپر پاور ہے اور ان کا مذہب کیا تھا؟ عیسائیت تھی، عیسائیت. یہ ہے دوسرا سپر پاور. یہ کیا ہے؟ فارس. اور ان کا مذہب کیا تھا؟ آتش پرست. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک اس کونے پر ہے، ایک اس کونے پر ہے، لیکن ان کی بھرپور جنگیں ہوئی ہیں، بھرپور لڑے ہیں، ایک دوسرے کو مٹایا ہے. تاکہ انہوں نے کہا ہمیں غلبہ مل جائے، انہوں نے کہا ہمیں غلبہ مل جائے. سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بیچ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹکڑا ہے یہ جزیرت العرب کا ٹکڑا ہے. نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کا مکہ مکرمہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ شہر، یہ جزیرت العرب کا علاقہ ہے. اس کے ساتھ یہ لکھا ہے بحیرہ احمر، جس کو بحیرہ قلزم کہتے ہیں. آج کل اس کو کہتے ہیں ریڈ سی. ریڈ سی سنا ہے نا؟ جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی، ریڈ سی اس کو کہتے ہیں، بحیرہ احمر. یہ جو بحیرہ احمر ہے یا بحر قلزم ہے، یہ ایک بہت بڑا سمندری سلسلہ ہے. اور یہ بالکل اگر آپ غور کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کے ساحل سے لگتا ہوا جا رہا ہے پورا. دیکھ رہے ہیں آپ حضرت؟ جی یہ ہے پورا. اور یہاں یمن تک یہ آ جاتا ہے. تو فارس اس طرف ہے، روم اس طرف ہے، بیچ میں بالکل جزیرت العرب آیا ہے یہاں پہ. جی
اب آ جائیں جزیرت العرب پہ جو ہمارا اصل موضوع ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں پر ہوئی؟ جزیرت العرب میں۔ اب اسی طرح جزیرت العرب میں آپ کو دو باتیں دیکھنی ہے، ایک ہے اس کا طبعی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ آپ سمجھ گئے کہ اس کی زمین کہاں ہے، کیسی ہے، کتنی ہے، اور ایک ہے اس پر رہنے والے لوگ کون ہیں۔ جی یہ دیکھیں جزیرت العرب کا طبعی جغرافیہ دوستوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوستوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آسیا، ایشیا، یہ ہے ایشیا آپ کا جو ہمارا بر اعظم ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اوروبا، یہ ہے یورپ۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ افریقیہ، یہ ہے بر اعظم افریقہ۔ آپ کے سامنے بات ہوئی نا جب دنیا کا نقشہ آیا کہ ابتداءً صرف دنیا میں کتنے بر اعظم تھے؟ 3، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ اس میں جزیرت العرب کہاں پر ہے؟ جی یہ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے دوستوں؟ اگر آپ غور کریں، اللہ کی شان دیکھیں کہ جزیرت العرب پوری دنیا کے وسط میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کا پیغام پوری دنیا تک جانا تھا، تو اللہ نے آپ کو بالکل بیچ میں مبعوث فرمایا تاکہ ہر ایک کے لیے آپ کی ذات اقدس کا فائدہ بالکل برابر پہنچ جائے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ جی وہ تو ہم میں ہے لہذا تم سے بہت دور ہے، تو بالکل وسط میں آئے۔ اس طرف ایشیا ہے، اس طرف یورپ ہے، اس طرف افریقہ ہے۔ اس جزیرت العرب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ جی اچھا، اب یہ ہے جزیرت العرب کا ایک نقشہ آپ کے سامنے۔ اب آپ بہت غور کریں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی جزیرت العرب میں، اور جزیرت العرب بہت بڑا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا، یہ اس زمانے کا۔ لیکن جزیرت العرب کی بنیادی تقسیم 5 حصوں میں ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ میں آخر میں پوچھوں گا پھر، 5 حصوں میں ہے۔ جزیرت العرب کا جو ایک مرکزی حصہ ہے وہ ہے تہامہ۔ یہ کیا ہے؟ تہامہ، یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ اچھا، تہامہ جو ہے عربی میں تہامہ کے 2 معنی لکھیں۔ ایک تہامہ کہتے ہیں اس علاقے کو جو سمندر سے لگ کے چل رہا ہو، ساحلی پٹی سمجھ لیں۔ تو آپ اگر غور کریں تہامہ بالکل ساحلی پٹی ہے نا، ابھی بات ہوئی نا ریڈ سی کی۔ یہ بحر قلزم جو ہے، بحر احمر، یہ بالکل تہامہ سے لگتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، تہامہ کے معنی آتے ہیں نشیبی، نشیب کی جگہ کے۔ اب عرب کا محل وقوع یہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ اگر آپ حضرات، اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائیں، بیت اللہ شریف میں آپ اگر جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نیچے اتریں، ایسا ہی ہے نا؟ سیڑھیوں سے اتر کے مطاف میں نیچے جانا پڑتا ہے، اور دائیں بائیں اب تو ختم ہو گیا لیکن سب پہاڑ تھے۔ یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ مکہ نشیب میں ہے۔ اب عرب کی تقسیم یہ تھی کہ اس کا ایک علاقہ نشیبی تھا، اس نشیبی علاقے کو کیا کہتے تھے؟ تہامہ، اور مکہ مکرمہ تہامہ میں شامل ہے۔ مکہ کس میں شامل ہے؟ تہامہ میں۔ دوسرا حصہ تھا عرب کا حجاز۔ حجاز، اسی حجاز کے اندر ہمارے ایمان کا مرکز وہ مدینہ منورہ حجاز کے اندر آتا ہے، جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر اطہر میں۔ یہ اس کا دوسرا مرکزی مقام ہے۔ تیسری جگہ تھی عرب کے اندر نجد۔ نجد کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے تہامہ سنا نا، تہامہ کی اپوزٹ، زد، یہ ہے نشیب اور یہ ہے اونچائی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رہیں، اگر میں کبھی پوچھ لوں آپ حضرات سے کہ بھائی تہامہ اور نجد میں کیا فرق ہے، تو پھر بتا سکیں گے؟ تو تہامہ ہے پس نشیبی علاقہ اور نجد ہے اونچا علاقہ، سمجھ گئے؟ اچھا، نجد سے متعلق ایک اہم بات سمجھ لیں۔ آج کی سعودی حکومت کے جتنے مرکزی مقام ہے، یعنی جو ان کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، سعودی عرب کا دارالخلافہ کسی کو پتا ہے؟ ریاض، ماشاءاللہ، ریاض نجد میں آتا ہے دوستوں۔ ریاض کس میں آتا ہے؟ نجد، یہ اس کا مرکزی مقام ہے۔
چوتھی جگہ جو جزیرت العرب میں ہے وہ ہے یمن. لیکن اب افسوس یہ کہ عرب کو بانٹ دیا گیا ہے. یمن ایک مستقل ملک بن چکا ہے، حالانکہ یہ جزیرت العرب میں عرب کا ایک حصہ تھا مستقل اسی ملک کا. چوتھی جگہ تھی یمن، اور یہاں کے لوگوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ نے اعلان کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی ہمت کی ہے. اس لیے احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ان کے ایمان کی تعریف فرمائی. الایمان یمانیۃ والحکمت یمانیۃ. فرمایا ایمان بھی یمن والوں کا ہے، حکمت بھی یمن والوں کی. اور پانچواں مرکزی علاقہ تھا العروض. پانچواں کون سا ہے؟ العروض. تو یہ کل کتنے علاقے ہو گئے؟ یہ ہے جزیرت العرب کے 5 بڑے حصے: تہامہ، حجاز، نجد، یمن اور عروض. مکہ مکرمہ کہاں پر ہے؟ تہامہ میں. اور مدینہ طیبہ حجاز میں. اور مرکزی مقام کیا ہے؟ نجد ہے. یہ سمجھ گئے؟ یہ جزیرت العرب کا نقشہ ہو گیا، طبعی جغرافیہ ہو گیا. جی اچھا، اب آ جائیں کہ اس جزیرت العرب میں آباد کون تھے، اس کی آبادی کیا تھی زمانے جاہلیت میں. سمجھ گئے؟ آباد لوگ کون تھے جزیرت العرب میں؟ اقوام عرب. یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں: عرب بائدہ، عرب قحطانی اور عرب عدنانی. یہ 3 ذہن میں رکھیں: عرب بائدہ، عرب قحطانی اور عرب عدنانی. اچھا، ایک اہم بات یہ کہ عرب بائدہ جو ہے یہ وہ اقوام ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی نسلیں زمین سے مٹ گئی. جو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں نا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم صالح ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سب کس میں آئیں گے؟ عرب بائدہ میں. ان کی نسلیں اللہ پاک نے مٹا دی. ابھی آپ دیکھ لیں گے 2 حصے رہ گئے، ایک ہے عرب قحطانی اور ایک ہے عرب عدنانی. اللہ کے آخری پیغمبر اور محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان 2 میں سے کس میں ہوئی؟ عرب عدنانی میں ہوئی. اس لیے آپ نے اپنا جو شجر مبارک بیان فرمایا وہ عدنان تک ذکر کیا. اس لیے آپ کون سے عرب میں سے ہیں؟ عرب عدنانی میں سے ہیں، یہ یاد رکھیں. اور عرب قحطانی میں اور بہت سارے قبائل آتے ہیں. تو یہ تو ختم ہوگا، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہوگا، یہ تو مٹ گئے. ہمارا موضوع کون کون ہوں گے؟ عرب قحطانی اور عرب عدنانی. جی یہ ہے، جی یہ عرب بائدہ جن کی نسلیں مٹ گئی ہے نا، یہ ان کا ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے. دیکھ رہے ہیں دوستوں؟ اچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہ لکھا ہے سمود، قوم سمود. سمجھ گئے؟ یہ ہے قوم عاد، یہ ہے وبار، یہ ہے جاسم، یہ ہے جدیس، یہ ہے تسم. یہ سب وہ قومیں ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ ان کی نسلیں اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کے ختم کر دی. یہ عرب بائدہ تھے، یہ تو دنیا سے مٹ گئے، ختم ہو گئے. جی اب آ جائیں، رہ گئے عرب کے 2 حصے، ایک ہے عرب قحطانی اور ایک ہے عرب عدنانی. جزیرت العرب میں آباد قبائل کا ایک بہت بڑا حصہ عرب قحطانی کا ہے اور ایک بہت بڑا حصہ وہ کن کا ہے؟ عرب عدنانی کا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس سلسلے میں ہے؟ عرب عدنانی میں ہے. اچھا، عرب عدنانی میں آپ ایک بات پہ غور کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق عرب عدنانی میں سے کس سے ہے؟ یہاں تھوڑا سا غور کریں دوستو. عرب عدنانی کی بنیادی شاخیں 2 ہیں. کتنی ہیں؟ 2. ایک ہے ربیعہ اور ایک ہے مزر. ایک ہے ربیعہ اور ایک ہے مزر. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے عدنانی، یہ تو طے ہو گیا. لیکن عدنانی میں آپ ربیعہ ہے یا مزر ہے؟ آپ مزر ہے. آپ کس میں سے ہیں؟ مزر میں سے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ مزر نظر آ رہا ہے، اس میں سے یہ لائن چل کے یہاں آئی، الیاس، مزینہ، تمیم اور قریش. حضور علیہ السلام کا تعلق کن میں سے ہے؟
قریش میں سے ہے. تو اب چونکہ پوری تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، بس اتنا خلاصہ سمجھ لے کہ عرب کے 3 حصے بنے. عرب بائدہ وہ تو مٹ گئے، ختم ہو گئے. دوسرا حصہ ہے عرب قحطانی، تیسرا حصہ ہے عرب عدنانی. آپ علیہ السلام کن میں تشریف لائے؟ عرب عدنانی میں. عدنانی کی 2 بڑی شاخیں ہیں، ربیعہ اور مضر، اور آپ علیہ السلام کن میں سے ہے؟ مضر میں سے. یہ دیکھیں، مضر کی اولاد میں ہے قریش. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات. دوسری اہم بات یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام 40 سال میں نبوت ملی، اور پھر مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال. 13 سال مکی زندگی. 13 سال کے بعد آپ ہجرت فرما کے کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں جن قبائل نے آپ کا استقبال اور اکرام کیا وہ ہے اوس اور خزرج. تو معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج کا تعلق کس سے ہے؟ عرب قحطانی سے ہے. آپ تشریف کن میں لائے؟ عرب عدنانی میں. اور مدینہ منورہ میں آپ کا استقبال کرنے والے کون ہیں؟ عرب قحطانی. تو اس طرح دونوں شاخوں سے اللہ پاک نے آپ کے تعلق کو جوڑ دیا ہے. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اب یہاں پر آئے. اب اس تفصیل میں تو خیر ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ انہوں نے جتنی شاخیں بنائی ہیں اس کے نمبرات. لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیں، جزیرۃ العرب کی خصوصیت کہے یا ایک انفرادیت کہے جو اس کو ساری دنیا سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ کہ عرب کا بہت بڑا حصہ وہ صحرائی ہے. ڈیزرٹ جس کو کہتے ہیں نا، صحرا. صحرا جانتے ہیں نا؟ یہاں صرف ریت اور مٹی ہوتی ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ درخت ہے، نہ سبزہ ہے. اس لیے صحرا میں سفر کرنے والے کو بہت سوچ سمجھ کے جانا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں. عرب کا بہت بڑا حصہ صحرائی ہے دوستو، اور جزیرۃ العرب میں 3 بہت بڑے صحرا ہیں. کتنے؟ 3. دیکھیں دوستو یہاں پر، یہ ہے الربع الخالی. نظر آ رہا ہے؟ الربع الخالی یہ عرب کا سب سے بڑا صحرا ہے، سب سے بڑا. اتنا بڑا ہے کہ آج تک اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے حادثات ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور اسباب ختم ہو گئے، مر گئے. مہینوں بعد اطلاع آتی ہے کہ لوگ گئے تھے واپس نہیں آئی، تو ریاض سے ہیلی کاپٹر میں ٹیمیں جاتی ہیں اور ان کی لاشیں ربع الخالی سے اٹھا کے لاتی. یعنی اتنا خطرناک صحرا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الربع الخالی. دوسرا بڑا صحرا کون سا ہے؟ الدہنا. الدہنا. اور تیسرا بڑا صحرا کون سا ہے؟ صحرائے نفوس. یہ ذہن میں رکھے کہ جزیرۃ العرب کا بڑا حصہ صحرائی ہے، اور بڑے صحرا کتنے ہیں؟ 3 ہیں. جی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی. جاہلیت کا زمانہ تھا، یہ احوال تھے، اور جزیرۃ العرب میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. آپ کی مبارک زندگی کے 4 حصے ہیں: ولادت، پیدائش، بچپن، جوانی اور بعثت. بعثت یعنی نبوت کا ملنا. چونکہ سیرت میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، ہم خلاصتاً باتیں کریں گے اس پہ. جی. پہلی بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں ہوئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے ایک نقشہ ہے، یہ آپ کو مکہ مکرمہ حرم شریف نظر آ رہا ہے دوستو. یہ بیچ میں خانہ کعبہ ہے. یہ جو پٹی چل رہی ہے یہ ہے صفا مروہ کی. کس کی ہے؟ صفا اور مروہ کی پٹی ہے، جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں. یہاں طواف کرتے ہیں، یہاں سعی. صفا مروہ کی پٹی سے آپ اس طرف آ جائیں. جی. یہ دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرف آئے. ایک علاقہ ہے سوق اللیل کا. کون سا علاقہ ہے؟ سوق اللیل. سوق کہتے ہیں بازار کو، لیل کہتے ہیں رات کو. یہ عرب کا بڑا مشہور بازار تھا. یہاں پہ حضرت عبد المطلب کا خاندان آباد تھا، اور اسی گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور آج یہ بالکل جو آپ صفا مروہ سے نکلیں گے تو یہ مکتبہ یہاں پر قائم کر دیا گیا ہے. مکتبہ ہے، کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے. تو
تو یہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، یہ بعینی ہی وہ گھر ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. جی یہ ولادت ہو گئی. اب ولادت کے بعد آپ کا بچپن، عرب میں ایک مزاج تھا کہ بچے جب پیدا ہوتے تو ان کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ان کو دیہات کی عورتوں کو دے دیا جائے، اس لیے کہ دیہات کی فضا طاقتور ہے، غذا طاقتور ہے، اور تیسری اہم بات کہ دیہاتی زندگی کی زبان بہت صاف ہے. ہماری شہری زندگی میں آپ دیکھیں نا، اردو اور انگلش اور ساری چیزیں مکس چل رہا ہوتا ہے نا، ایک ملغوبہ بنا ہوا ہے. لیکن دیہاتی زندگی کی زبان بالکل ٹھیٹھ خالص ہوتی ہے، اور عرب لوگ زبان کو بہت زور دیتے تھے کہ بھئی زبان اچھی ہو، تو بچوں کو حوالے کرتے تھے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو کچھ دن اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا، اور کچھ دن ایک باندی تھی حضرت ثویبہ، صوبیہ نہیں، ثویبہ، کچھ دن ان کی رضاعت فرمائی. اس کے بعد کچھ عورتیں آئی مکہ مکرمہ اور بچے لینے کے لیے. جی آگے چلیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے؟ بنو سعد. مکہ مکرمہ سے اس طرف آ کے علاقہ ہے طائف کا. یہ مکہ مکرمہ کا راستہ ہے، یہ طائف کا علاقہ ہے. طائف کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بنو سعد. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اس بنو سعد کی عورتیں آئی مکہ مکرمہ بچوں کو لینے کے لیے، اور اس میں ایک عورت تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا. تو اللہ نے ان کے نصیب جگائے تھے، ان کے حصے میں کائنات کے محبوب آ گئے اور وہ ان کو لے کر بنو سعد میں چلی گئی. جی یہ بنو سعد کا علاقہ ہے. جی آگے چلیں. اچھا، بنو سعد جب لے جانے لگے تو یہاں چند واقعات پیش آئے. ایک بات یہ ہوئی کہ حضرت حلیمہ جب ان کو لے جانے لگی حضرت آمنہ سے، تو معاہدہ ہوا کتنے سال کا؟ 2 سال، کہ 2 سال میں دودھ پلاؤں گی پھر آپ کے بچے کو لے آؤں گی. لیکن 2 سال پورے ہو گئے. 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بچے کو لے کر تو آئے مکہ، لیکن ان کی والدہ حضرت آمنہ سے کہا کہ یہ بچہ ہمیں اور دے دیں، ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہا جب سے یہ بچہ آیا ہے تو عجیب و غریب برکتیں ظاہر ہو گئی جو ہمارے گھر میں پہلے نہیں تھی. جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے، گھر سے خوشبو آتی ہے، ہمارے تو نصیب جاگ گئے. تو حضرت آمنہ نے دل پر پتھر رکھا اور اجازت دی کہ جی ان کو لے جائیں. مزید 2 سال کے لیے انہوں نے مانگ لیا اور آپ علیہ السلام پھر آ گئے. لیکن لے جانے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں شق صدر. یہ کیا ہوا؟ آپ بنو سعد میں آپ کے رضاعی بہن بھائی جو تھے رضاعت والے، ان کے ساتھ آپ ایک دن گھر سے نکلے بکریاں چرانے کے لیے، تو فرشتے آئے اللہ کی طرف سے. 2 فرشتے آئے اور آپ علیہ السلام کو لٹایا اور قلب اطہر کو سینے کو چاک فرمایا اور آپ کا دل نکالا جس کو شق صدر کہتے ہیں، اور اس کو دھویا. اور اب جب رضاعی بہن بھائیوں نے دیکھا تو وہ تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھئی ہمارے بھائی کو تو کسی نے قتل کر دیا. وہ بچے دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے والدین سے کہا کہ جو ہمارا وہ مکی بھائی ہے اس کو تو کسی نے قتل کر دیا. وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے. جب آئے تو دیکھا آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا جیسے ایک خوفزدہ ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھا، لیکن کسی نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا پھر بند کر دیا، وہاں نشان بھی تھا. تو رضاعی والدین پریشان ہو گئے کہ یہ تو امانت ہے ہمارے پاس، آج یہ ہوا کل ایسا نہ ہو کچھ اور ہو جائے. تو ان کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر واپس مکہ آ گئی اور حضرت آمنہ سے کہا کہ اپنی امانت لے لیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا بس لے لیں. انہوں نے کہا وجہ تو بتانی ہوگی، آپ نے مزید 2 سال مانگے تھے. تو پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا. تو حضرت آمنہ بھی اس بارے میں پھر آئندہ کے لیے ہوشیار ہو گئی کہ بھئی اپنے اس بچے کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. جی اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے.
اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ تو انتقال کر چکے تھے آپ کی ولادت سے پہلے. تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ کے قریب تھی. جو حضور علیہ السلام کے والد ماجد تھے ان کی قبر مدینہ کے قریب ایک مقام پر تھی. تو والدہ ماجدہ ان کو لے کر مدینہ طیبہ گئی. اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہے. کتنے سال؟ 6 سال. اللہ کی شان جب قبر کی زیارت ہو گئی پھر واپس آ رہے تھے مکہ مکرمہ کے لیے. یہ راستے میں ایک مقام آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے ابوا. ابوا یہ بدر کے قریب آتا ہے، بدر. تو یہاں آ کے والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک، بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو وہ فوراً اپنے ان کا ننیال قریب تھا تو وہاں لے گئے. لیکن کچھ دنوں کے بعد ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال کر گئی. بیچ راستے میں سفر میں آپ والدہ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے. اور آپ کی والدہ کی قبر کہاں پر بن گئی؟ ابوا کے اندر بن گئی. سمجھ گئے دوستوں؟ تو آپ کی والد کی قبر کہاں پر ہے؟ مدینہ کے قریب ہے. اور والدہ کی قبر کہاں پر ہے؟ ابوا میں ہے جو بدر کے قریب ہے. اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 6 سال. 6 سال کی عمر ہے، آپ کے سر سے والدین کا سایہ چلا گیا اور آپ اس حالت میں وہاں سے مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے. اب دادا عبد المطلب کی کفالت میں آئے، لیکن 2 سال گزرے اور آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی کہ عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، دادا کا سایہ بھی چلا گیا. اور اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد تھے انہوں نے آپ کی بھرپور کفالت کی. جی تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ایک حصہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گیا. اب اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 10 سال ہوئی تو آپ لڑکپن کی عمر کی طرف جب آنے لگے تو آپ نے شام کی طرف سفر فرمایا ہے. اور شام کے 2 سفر ہوئے ہیں دوستو. کتنے سفر ہوئے؟ 2 سفر. اور دونوں اسفار بڑے عجیب و غریب تھے. اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب و غریب بات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے اس پہ بات کر لیں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.